محسن بھائی، کیونکہ آج جیسے کہ سعدیہ نے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ آج 15 رمضان المبارک کی سحری ہے اور حضرت امام حسن کا ولادت کا دن ہے، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑے ان کے فضائل آپ ہمیں بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات، حق سچ، اور لاکھوں درود السلام میرے آقا اہل بیت اطہار اصحاب پر، جو کہ میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنا محبوب اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اچھا، آپ نے جس شخصیت کی بات کی، وہ ذات جسے اللہ کے حبیب کے نواسے ہونے کا شرف حاصل ہے، بے شک، اور جسے کہتے ہیں نا بطول کے بیٹے ہونے کا شرف حاصل ہے، سبحان اللہ، جنہیں مولا علی کے بیٹے ہونے کا شرف حاصل ہے، اور کائنات میں امتوں کو صلح کرانے کا شرف حاصل ہے۔ اور ان کے بارے میں کیا کہوں، علی مولا علی کو شیر کہتے ہیں، بے شک، اور یہ مولا علی کے بیٹے ہیں، تو زبر کب زیر ہوتا ہے، شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے۔ تو اب ان کی شان اگر ہم دیکھیں، اللہ نے جو مقام دیا 3 ہجری کے بعد رمضان مبارک کی 15ویں تاریخ، اللہ اکبر، آپ کی ولادت کا دن حضور تشریف لاتے ہیں کہاں؟ اس در دولت پہ جسے خاتون جنت کا گھر کہا جاتا ہے۔ جب تشریف لے کر آتے ہیں تو حضور یہ نہیں فرماتے کہ میرے نواسوں کو لاؤ، فرماتے ہیں لاؤ میرے بیٹوں کو لے کر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اہل بیت ہی ہے جس سے میرے نبی علیہ السلام کی جو آج اہل بیت ہے، میرے نبی کے نام اور ان کی شان کو بیان ہوتا ہے ان کی نسبت سے۔ تو جب امام حسن، کیونکہ سب سے پہلے اور بڑے بیٹے میرے مولا علی کے اور خاتون جنت کے، تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی چاہے تو وہ بھی اذان دے سکتے تھے، لیکن کان امام حسن کے تھے، لب میرے مصطفیٰ کے تھے، اور میرے آقا نے دائیں ہاتھ میں اذان دی اور بائیں کان میں آپ نے اقامت فرمائی۔ اور پھر یہی نہیں، 7ویں دن آج جو ہم عقیقہ کرتے ہیں اور جو بالوں کو وزن کر کے جو ہم چاندی دیتے ہیں، تو یہ سنت حسن ہی تو ہے کہ آج تک ہم عقیقہ بھی کرتے ہیں، آج ہم یہ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ فرمایا، پھر ان کے بالوں کے وزن کے مطابق چاندی جو ہے وہ صدقہ و خیرات کی۔ تو امام حسن کی شان کیا ہے؟ شان یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام حسن و حسین ریحانہ طایہ، یہ 2 پھول ہیں، اور ایسے پھول ہیں کہ جنت کے ہزاروں نوجوان ہوں گے، لیکن جتنے بھی نوجوان ہیں چاہے کہیں سے بھی ہوں، وہ تمام کے سردار ہیں، اور سردار ایسے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا یہ میرا بیٹا جسے حسن کہتے ہیں، یہ امت کو صلح کرانے والا ہوگا، امت کے درمیان پیچ اپ جسے کہتے ہیں وہ کرانے والا ہوگا۔ اللہ نے آپ کو اتنا وسیع دسترخوان دیا تھا کہ آپ کے پاس جس جانب سے بھی کوئی آتا آپ اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ اور میں ایک واقعہ تذکرہ کرتا ہوں کہ ان کی شان و عظمت کیا ہے، کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام حسن و حسین تختی لکھ رہے تھے، تو تختی لکھتے ہوئے حضرت خاتون جنت کے پاس گئے، چھوٹے سے شہزادے تھے، جب گئے تو کہا امی جان تختی لکھی ہے، کس نے اچھی لکھی ہے؟ جب یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا خاتون جنت ہیں، فیصلہ یوں فرما سکتی تھی۔ آپ نے فرمایا میں اس بات کا فیصلہ نہیں کروں، تمہارے والد آ کے کریں گے۔ اب شیر خدا آتے ہیں، وہ جن کو مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انا مدینہ العلم وعلی بابوہا، کہ میرے آقا اگر مدینہ یعنی شہر علم کے وہ میرے آقا ہیں تو اس کا دروازہ جو ہے علی ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ فیصلہ نہیں فرماتے، کہتے ہیں بھائی میں بھی نہیں کروں گا تمہارے اس فیصلے کا، یعنی دونوں شہزادوں کو دیکھیں مقام کیا مرتبہ مل رہا ہے۔ فرمایا ان کا فیصلہ جو تختیں لکھی تمہارے نانا جان آ کے کریں گے۔ نانا جان کون؟ رسول خدا۔ رسول خدا تشریف لاتے ہیں، لا کر فرماتے ہیں دیکھو جب تم نے یہ بات کہی تو آج میں بھی اس بات کا فیصلہ نہیں کروں گا، جبریل امی کا انتظار کرتے ہیں۔ جبریل امی آتے ہیں، اتنے میں آ کر کہتے ہیں جب میرے نبی نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو میری کیا مجال، اب تو رب ہی اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ رب حکم یہ دیتا ہے کام کرو جبرائیل، جاؤ جنت میں جاؤ، ایک سیب لے کے آنا، تختیوں کو لگانا، بس جس تختی پر یہ سیب گر جائے وہ اللہ کو قبول ہے۔ ہوا یہ تختیاں لگائی گئیں، سیب کو گرایا گیا، سیب کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک امام حسن کی تختی پہ گر گیا، ایک امام حسین کی تختی پہ گر گیا، تو اللہ نے دونوں کو قبول فرما لیا۔ تو معلوم کیا چلا، یہ وہ مرتبہ رکھتے ہیں۔ پھر ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے
تو دونوں غمزدہ نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ سواری نہیں مل رہی۔ اللہ کے رسول، جیسے ہم کہتے ہیں نا والد خود بیٹھ کے کہتے ہیں آ جاؤ میری پشت پر آ جاؤ، نانا خود جو ہے پشت پہ نواسوں کو بٹھاتے ہیں، اور جس طرح والد اور بڑے کے لوگ گھر میں گھومتے ہیں اس طرح میرے آقا انہیں گھماتے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ، ایک مرتبہ چل رہے ہیں کندھوں پر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، سواری کتنی پیاری ہے، تو آپ نے میرے آقا نے فرمایا سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں۔ کتنے پیارے۔ بے یہ شک، مرتبہ بے ہے۔ شک۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جب بھی ایسی ہستیوں کے بارے میں ذکر ہوتا ہے اس نشست پہ تو باخدا ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ایک شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ کیا ہم ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چل رہے ہیں۔ یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان کی تعلیمات پہ، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلیں تاکہ ہم شرمندہ نہ ہوں، کیونکہ ہم جب بھی ایسی باتیں سنتے ہیں وہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے رونگٹے ضرور کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہم کہیں نہ کہیں پہ شرمندہ ہوتے ہیں۔